پہنچی ہوں میں تم دل ہے قابو میں کہاں غم زدہ نظر شہر کے پیر و جوان دیکھ کر کالے علم دل دہلتا ہے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي العجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومسائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات عدداران سید الشہداء وہ ماتم داران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم جس ہستی بے مثال کے اعتبار سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تاریخ عالم و آدم کی عظیم اور ہونہار ہستی ہے، اور اس ہستی کو ہم اپنی عقیدت کی کائنات میں امام رضا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کا فرمان ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے۔ عزیزان گرامی، زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پورے اہل کائنات کو پتہ چل گیا، اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں کسی نے سوال تک نہ کیا، رسول اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں کسی نے سوال تک نہ کیا، لیکن تاریخ نے بڑھ کے آواز دی کہ ایک روز شہر مدینہ تھا، مسجد نبوی تھی، صحن مسجد نبوی میں مجمع چھلک رہا تھا، مجمع صحابیت ایک جمع غفیر کی صورت میں موجود تھا کہ اسی اثنا میں ایک صحابی نے حضور سرور کائنات سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، ہم اطاعت پروردگار سمجھتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت سمجھتے ہیں، لیکن یہ تیسری اطاعت کا مرحلہ جو ذکر کر رہا ہے قرآن اولی الامر کی صورت میں، یہ کون شخصیت ہے، یہ کون ذات ہے
یہ کون انسان ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم اللہ اپنے اور آپ کے ساتھ دے رہا ہے؟ روایات میں ملتا ہے، تاریخ نے بڑھ کے اس لمحے کو رقم کرتے ہوئے کائنات بشریت کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ سوال کرنے والا جو سوالی تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عبداللہ ابن مسعود تھے، اور وہ بھی دوسرے صحابہ کو عبرت پہنچانا چاہتے تھے، بیدار کرنا چاہتے تھے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ مولا علی کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے پائے کا صحابی تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے اثنا میں ایک پہلا جو سوال عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہ اولی الامر کون ہے، رسول چپ رہے۔ دوسری مرتبہ پھر مجمع صحابیت کے سامنے عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا، رسول چپ رہے۔ کرے تیسری مرتبہ ابھی سوال نہیں کر پایا تھا کہ اتنے میں مولائے کائنات اپنے بیت الشرف سے نکلے، دروازہ علی کھلا، علی باہر نکلے، اور ایک مرتبہ وہ چڑھتی ہوئی نظر عبداللہ ابن مسعود کی مولا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب کے چہرے انور پر پڑی، اور پھر تیسرا سوال وہی سوال کیا جو ابھی سوال کر چکے تھے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں کہ یہ تیسری اطاعت کس کی اطاعت ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ انسان کون ہے؟ کہہ رہے اس وقت اب ظاہر سی بات ہے یہ رسول وہ رسول ہے جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ کی وحی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے 2 بار سوال صحابی کرتا رہا، رسول خاموش رہے، اور اب شاید وحی نازل ہوئی کہ اب تیسری مرتبہ میرے حبیب آپ کو بولنا ہے، آپ کو کلام کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے کہ تیسری اطاعت کس کی اطاعت ہے۔ ادھر علی گھر سے نکلے، صحابی کی نظر علی پر پڑی، اور صحابی نے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی اطاعت کو آپ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اللہ نے واجب قرار دیا ہے، وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ رسالت گویا ہوئی، ایک جملہ ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، جس کا دروازہ کھلا ہے، جو مکان کا اور مکین کا ہر ایک انسان کا ذرے ذرے کا جو نگہبان ہے، جو ذرے ذرے کا جو محافظ ہے، اور جو سامنے سے آ رہا ہے، اولی الامر کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب اولی الامر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا یہ پہلے اولی الامر کی شان بیان کی گئی ہے آپ حضرات کے سامنے، اور اب ظاہر سی بات ہے قواعد امامت میں اولی الامر ایک 8واں بھی اولی الامر ہے۔ یہاں تو حدیث پیغمبر کے مطابق جب سب محمد ہیں تو اولی الامر بھی سب ہیں، چاہے وہ مولا مشکل کشا کی منزل ہو، چاہے وہ مولا حسن مجتبیٰ کا مرحلہ ہو، چاہے وہ صبر کے پروردگار کی منزل ہو، چاہے وہ امام زین العابدین کی منزل ہو، چاہے جعفر صادق امام باقر یا امام موسیٰ کاظم، 8 میں سے سب تک جب سب محمد ہیں تو سب علی ہیں، تو سب اولی الامر ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں یہ آج کا جو مرحلہ ہے آپ کی خدمت میں 8ویں علی کا مرحلہ پیش کیا جا رہا ہے، اور کیا خوبی کے ساتھ سراہا ہے، اس کائنات میں اپنی شخصیت کو کیسا اجاگر کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں مولا نے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اور مسلسل علماء سے، ذاکرین سے آپ سماعت کرتے رہتے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ کون سی مشہور حدیث ہے؟ کہ جس میں ارشاد حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی انتا قسیم الجنت والنار، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب 8ویں امام کا زمانہ ہے، مامون عباسی نے، مامون رشید نے تمام کے تمام رؤساء کو اپنے دربار میں بلایا، تمام کے تمام حواریوں کو، اصحاب کو، جو حدیثیں پڑھنے والے، جو علم رکھنے والے تمام عالموں کو، سب کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور سب سے ایک ہی سوال ہے کہ دیکھو یہ رسول کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی،
رسول نے فرما تو دیا ہے یا علی انتا قسیم الجنت والنار، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک اکیلے علی ہوں گے محشر کے دن اور اتنا بڑا مجمع ہوگا محشر کے دن۔ مثال کے طور پہ آج ظاہری طور پہ بھی اگر جب بڑا مجمع کہیں ہوتا ہے اور تبرک کے تقسیم کرنے کی باری جب آتی ہے تو اکیلا انسان کافی نہیں ہوتا ہے، 2-4 دروازوں سے 2-4 لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ ظاہری صورت تو یہی ہے، لیکن وہی بات ہے مادیت کے اعتبار سے خلیفہ سوچ رہا ہے، اپنی ضعیفی اور کم عقلی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کرتا ہے، کاش کہ معرفت ہوتی تو یہ سوال نہ کرتا، لیکن اب سوال کیا ہے، اے رؤسا، اے عمرا، اے علماء دربار، تم بتاؤ کیا یہ حدیث ضعیف ہے کہ قوی ہے؟ سب نے مل کے ایک آواز متفق علیہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں صاحب، یہ رسول کی حدیث قوی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روز اول سے لے کے روز ازل سے لے کے شب قیامت تک کا پورا مجمع محشر کے دن میدان محشر میں موجود ہوگا۔ وہاں آدم بھی ہوں گے، آدم کی قوم بھی ہوگی، وہاں نوح بھی ہوں گے، نوح کی قوم بھی ہوگی، یعنی 1,24,000 انبیاء بھی وہاں موجود ہوں گے اور ان کی تمام کے تمام نبیوں کی قومیں بھی وہاں موجود ہوں گی۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا اور اکیلے علی کس طریقے سے جنت والوں کو جنت میں، دوزخ والوں کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، قوی نہیں ہے۔ تمام درباریوں نے، تمام اہل دربار نے متفق علیہ فیصلہ کر دیا، لیکن جب اللہ دشمن کی زبان سے حقانیت کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو ماحول بدل دیتا ہے۔ ابھی اس کو سکون نہیں ہوا کہ اب روسا کہہ گئے، علماء کہہ گئے، چاہنے والے کہہ گئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب خلیفہ کے ذہن میں سوال ابھرا، اچھا سب نے کہہ لیا، ابھی کوئی اور بھی تو باقی ہے، اس کا کہنا بھی تو باقی ہے، ذرا اس سے بھی تو پوچھ لیا جائے کہ جو اس زمانے کا علی ہے، جو 8واں علی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے بے قرار خلیفہ اپنے دربان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ علی ابن موسیٰ رضا کو لے کے آؤ۔ روایتوں میں ملتا ہے عزیزان گرامی کہ دربان آیا، مولا کو دربار میں حاضر کیا گیا اور مولا سے بھی وہی سوال کیا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا نے نہ ہاں نہ نہ، لیکن ہاں مولا نے فرمایا جس میرے جد کی حدیث کو اے خلیفہ تو نے اہل دربار کے سامنے کوٹ کیا ہے اور پیش کیا ہے، میں بھی اپنے اس جد کی ایک حدیث تیرے اور اہل دربار کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ قوی کیا ہے، ضعیف کیا ہے۔ کریں اسی مقام پر مولا امام رضا علیہ السلام نے مامون کے سامنے، اہل دربار کے سامنے رسول کی فرمائی ہوئی حدیث ذکر فرمائی کہ جس میں حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور آپ سے بغض اور عداوت اور حسد، کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب مولا نے امام رضا علیہ السلام نے بھرے دربار میں اس حدیث پیغمبر کا ذکر کیا تو مامون اپنے تخت سلطنت سے کھڑا ہو گیا، اہل دربار کرسیوں سے کھڑے ہو گئے اور سب کی ایک آواز تھی، فرزند رسول، یہ رسول کا کلام، یہ رسول کی حدیث، یہ رسول کا بیان قوی بھی ہے، صحیح سند بھی ہے، معتبر بھی ہے۔ بس جب یہ احاکار سنا تو مولا نے فرمایا اب کیا کچھ اور کمی ہے کہ جو میں کچھ اظہار کروں؟ فیصلہ تو ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیسے فیصلہ ہو گیا؟ مولا نے فرمایا کیا نہیں معلوم، علی کی محبت کا نام جنت ہے، علی کی عداوت کا نام جہنم ہے۔ صلوات علی محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا یہ امام علی رضا علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کہ اپنی شخصیت کو علمی آکار پر
علمی انداز پر روشناس کرایا، نہیں ہر پل مشیت الہی کو اعلی کار رکھا، ہر پل اللہ کی مرضی کو شامل حال رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ علمی کارنامہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں زبان کا تاثر، امام رضا علیہ السلام کی زبان کا تاثر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولی الامر ہے۔ اولی الامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاحب امر، یعنی جس وجود پر یہ حکم کر دیں اس وجود میں جان آ جائے، اسی کو کہتے ہیں صاحب امر، اسی کو کہتے ہیں اولی الامر۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب خراسان میں شدت کا قہر پڑا، مامون کانپتا ہوا بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں حاضر ہوا، اور یہ امام کے ولی عہدی کا زمانہ ہے۔ حاضر ہوا، سرکار ہم جانتے ہیں کہ تخت ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں خلافت ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں لباس شاہی ہمارے پاس ہے، لیکن زبان کا تاثر آپ کے پاس ہے، کلام الہی کا بلبلہ جذبہ آپ کے پاس ہے۔ سرکار قہر پڑا ہوا ہے، ذرا آپ دعا فرما دیجئے۔ اب دیکھو امام اور ہوتا ہے، عوام اور ہوتے ہیں۔ امام نے اس موقع پر عاجزی کا اظہار نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ برسات پر بھی قابو رکھتے ہیں یہ، اور فوراً ہی بے ساختہ کا خلیفہ سراسیمہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے قرار ہونے کا مقام نہیں ہے، تو صحیح دروازے پر آ گیا۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ انسان اگر اپنا مقصد اور مطلوب حاصل کرنا چاہے تو اسی دروازے پر حاصل ہوتا ہے، کہیں اور سے انسان کا مقصد اور مطلوب حاصل نہیں ہوتا۔ تو سن خلیفہ، اگر تو میرے پاس آیا ہے تو سن، دوشنبے کے دن یعنی پیر کے دن ہم گھر سے باہر نکلیں گے اور دعا کریں گے۔ میرا یقین ہے کہ میرا کریم پروردگار میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ کیا بھروسہ ہے، خدا کی قسم، جو کہا تھا علی ابن موسیٰ رضا نے، 8ویں امام نے، حجت خدا نے، ولی خدا نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ دوشنبے کا دن آیا، امام نے ردائے رسالت کو اپنے شانوں پر ڈالا، اسی انداز سے امام رضا گھر سے نکلے، جیسے اپنے وقت میں رسول نکلتے تھے، اسی انداز میں امام رضا گھر سے نکلے جیسے اپنے وقت میں علی نکلتے تھے۔ خدا کی قسم، نکل کے ایک مقام پر پہنچے اور مصلی عبادت بچھایا، اور بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، 8ویں مولا نے دعائیہ ہاتھ بلند کیے اور کلمات معجزنما اپنی زبان عصمت میں آپ پر جاری فرمائے۔ ابھی روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے کلمات دعائیہ تمام نہیں ہوئے تھے کہ آسمان پر بادل چھانے لگے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے، اور اتنی دیر میں چاروں طرف آہستہ آہستہ برسات شروع ہو گئی، اور ایک دم سے پھر ایسی برسات ہوئی کہ چاروں طرف جل تھل ہو گیا، پانی پانی ہو گیا، لوگ خوش ہو گئے، لوگ دعائیں دینے لگے، چاروں طرف چرچا ہو گیا، دربار میں مامون خوش ہوا، سینے سے لگا لیا، مولا آپ ہی تو ہیں حجت خدا، آپ ہی تو ہیں گل الامر، آپ ہی تو ہیں کائنات کے امام۔ یہ سب گفتگو جب شائع ہوئی، جب مشہور ہوئی، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ علی کی فضیلت سے مومن خوش ہوتا ہے، منافق کو ناراضگی ضرور ہوتی ہے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں علی کا ذکر ہوگا، مومن کو خوشی ہوگی، منافق کو رنج اور غم ضرور ہوگا۔ اور یہی حال اس زمانے میں بھی تھا، بہت سے لوگ خوش ہوئے، چاروں طرف امام رضا کی دعا کا چرچا ہوا۔ اب وہیں کچھ ایسے منافق تھے کہ جو دربار میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، بڑے چرچے ہم آپ کے سن رہے ہیں کہ آپ نے دعا کی، برسات آ گئی۔ ارے اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے، اس کو تو ہونا ہی تھا، جب حد سے چیز بڑھ جاتی ہے
تو پھر انقلاب آ ہی جاتا ہے۔ یہ کون سا کمال تھا کہ آپ نے دعا کی پانی برسا؟ اس کو برسنا تھا، قحط بہت دن سے چل رہا تھا، اس کو برسنا ہی تھا پانی۔ یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کوئی حکمت نہیں ہے، یہ کوئی زبان کا تاثر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی زبان میں تاثر ہے تو آپ اتنا کریے، یہ قالین پر جو شیر کی تصویر ہے، توجہ سے دانے گرامی انشاءاللہ محظوظ ہوں گے یہ جملہ سننے کے بعد۔ یہ شیر پر لوگ یہ کریں، جب بدبخت کی بدبختی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہی اناشنا بولنے لگتا ہے۔ اب اس منافق کے اینڈنگ کا ٹائم آ گیا تھا، ہلاکت اور نیستی اور نابودی کا وقت آ گیا تھا، خود بخود انسان اور فول بکنے لگتا ہے عزیزان گرامی۔ تو اب یہ کھڑا ہو گیا اور مولا کی شان کے خلاف گستاخی کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ برسات کیا، وہ تو ہونی تھی، لیکن کمال جب ہم سمجھیں گے یہ قالین پر شیر مجسمے مصنوعی کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ اس کو آپ حکم دیجئے یہ اصلی شکل میں آئے اور مجھے پھاڑ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی آپ نے دیکھا اس نے خود ہی یہ پیشکش کی، مولا کا فرمان ہوا کہ جہاں تک برسات کا تعلق ہے، توجہ عزیزان گرامی، سوچنے کا مقام ہے، فکر کی منزل ہے۔ مولا کے فضائل میں بھی ہدایتوں کے چشمے پھوٹتے، انسان لینا تو چاہے ہدایت، ایک ایک بات میں ہدایت ہے مولا کی۔ کیا جملہ تھا ہمارے اور آپ کے۔ 8ویں امام نے کوئی اور ہوتا خولا خفتہ ہو جاتا، بے چین ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، لیکن اس موقع پر جب بھرے دربار میں کچھ منافق کھڑے ہوئے اور ایک منافق سامنے آیا اور اس نے جب یہ گستاخی کی تو مولا نے فرمایا ہم نے کب کسی کو یہ ٹھیکہ دے رکھا تھا کہ وہ ہمارا چرچا کرے، اور رہا برسات کا معاملہ تو سمجھو کہ برسات اللہ کا کرشمہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور جو کا ہوا ہے اس کی مہربانی، برسات اس کی مہربانی سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان کے سامنے ایسا آپ کہہ دیجیے تو دیکھ ماحول بگڑ جائے گا، لیکن وار امام جامع امامت موجز نما لبریز نہ ہوا، اسی منزل پر قائم اور دائم ہے، اور کہا ہم نے کب کہا یہ ہماری خوبی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمارے لہجے کو پسند کر لیا اور اپنی مہربانی سے برسات تو برسا دیا۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی مہربانی میں ہے۔ واہ مولا، آپ نے اللہ کی توحید کو کس طریقے سے آگے بڑھایا۔ اب پھر کہا رہی شیر قالین کو اصلی صورت میں لانے کا معاملہ، تو سنو یہ ہم تمہاری پیشکش ہے تو ہم کیے دیتے ہیں۔ کریں اسی وقت روایت بتاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جو شیر قالین تھا، قالین پر مصنوعی تصویر شیر کی لگی ہوئی تھی، اور اس وقت حکم دیا، مولا نے حکم دیا اے خلق خدا میں تجھے آرڈر کر رہا ہوں، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس منافق کو پھاڑ کھا، یعنی پھاڑ بھی دے اور اس کو نیست و نابود بھی کر دے، تاکہ زمانے کے اور منافقوں کو پتہ چل جائے کہ امامت کی اطاعت کا اثر کیا ہوتا ہے، امامت کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ وہی ہوا جو ہمارے اور آپ کے 8ویں مولا نے جیسے ہی حکم دیا، شیر قالین جو ابھی مجسمے تصویر میں تھا، ابھی نہ اس میں روح تھی نہ اس میں جسم تھا، اولی الامر کی شان ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ اولی الامر کی شان یہ ہوتی ہے کہ حکم دے لے، عدم میں شے ہو، وجود کا لباس پہن کے وہ شے عالم امکان میں آ جاتی ہے۔ امام رضا نے جیسے حکم دیا، قالین کا شیر مجسم ہوا اور اس کی حرکت پیدا ہوئی اور اپنے پورے حجم کے ساتھ سامنے آیا اور منافق کو پھاڑا اور پھاڑ کے کھا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر مامون تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو تخت سلطنت سے نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا اس واقعے سے؟ مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جن ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے،
ہمیں ان ہستیوں کی اطاعت کرنا چاہیے. فلاح و بہبود اسی میں ہے، ہدایت اسی میں ہے، اور بھلائی بھی اسی میں. ان سے لڑنا نہیں چاہیے، ان سے جھگڑنا نہیں چاہیے، ان سے اناف شناف کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے سامنے ادب طے کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑنے جھگڑنے میں زندگی خراب ہوتی ہے اور ان سے سیکھنے میں زندگی آباد ہوتی ہے. صلوات علی محمد. تو عزیزان گرامی، بس یہ موقع تھے، بڑے قیمتی موقع تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے گزارش کرنے کی سعادت حاصل کی. تو آئیے، بہت معجزے دیکھے ہیں مامون نے، لیکن بات پلٹ کے کہنا پڑتی ہے. سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد مامون رہا، ملون رہا، مگر مومن نہ ہوا. ارے بھائی، یہ تو پوتے کی منزل ہے. دادا کے زمانے میں بھی بہت سے علی سے معجزے سرزد ہوئے، نانا رسول اللہ سے معجزے سرزد ہوئے. کوئی ابو جہل تھا تو زندگی بھر ابو جہل رہا، کوئی ابو لہب تھا تو زندگی بھر ابو لہب رہا. کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے غور کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عالم ارواح میں جو مومن تھا وہ دنیا میں بھی مومن رہے گا، جو عالم ارواح کا انکاری تھا وہ دنیا میں بھی انکاری رہے گا. مامون اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی خواہش نفس کا اتنا پیروکار ٹھہرا کہ آئے دن یہی اسکیم، آئے دن یہی پروپیگنڈا رہا اس کا کہ کسی طریقے سے شمع امامت کو گل کر دیا جائے تاکہ ہماری خلافت کا ڈنکا پٹے اور ہماری شہرت آگے بڑھے. لیکن یہ معلوم نہیں تھا شخصیت کی اطاعت میں انسان مشہور ہوتا ہے. عزیزان گرامی، شخصیت سے مخالفت کر کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا. عزیزان گرامی، اور پھر امام کے ساتھ جو رہے تو پھر کوئی قمر نظر آئے، کوئی ابوذر نظر آئے، کوئی سلمان نظر آئے. کائنات صحابیوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتی، تو پھر اماموں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ امام نے پوری زندگی اسی صداقت کے عنوان پر گزاری. کہیں شیر قالین بنایا، کہیں برسات برسائی، کہیں نمازیں پڑھائیں، کہیں رسالت کے انداز میں، کہیں علی کے انداز میں، کہیں حسن کے جامع میں، کہیں صبر حسین کی منزل پر، کہیں عبادت سجاد کی منزل پر. پوری زندگی امام رضا نے اسی عنوان پر گزاری ہے. عزیزان گرامی، ایک پل کہیں بھی اپنی مرضی کا نہیں گزارا امام رضا نے. آخری مرحلے آئے، خلیفہ بے چین ہوا اور اس نے شمع امامت کے بجھانے کا مصمم ارادہ کر لیا. ارباب ادا اور آخر منزل بھی آ گئی. بڑے دربار میں جب امام رضا علیہ السلام کو طلب کیا گیا داداران حسین، تو اس کے سامنے ایک طبق میں کچھ انگور رکھے ہوئے تھے، اور روایت کی بتاتی ہے کہ جیسے ہی ہمارے اور آپ کے 8ویں مولا دربار میں پہنچے تو اس نے بیٹھنے کے لیے کہا، اور وہ خوشہ اٹھایا کہ جس میں زہر ملایا گیا تھا، اور وہ خوشہ امام کی خدمت میں بڑھا دیا. پہلے تو امام نے انگور کھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس سے بہتر غذا ہماری ہے. لیکن جب خلافت کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو امامت کو اپنے نانا کی پیشن گوئی یاد آ گئی. 3 انگور امام نے خوشہ خلافت سے چن کے اٹھائے اور دہنے امامت میں بڑھائے. کرے انگور کا کھانا تھا کہ زہر سرایت کرنے لگا. ہمارے اور آپ کے 8ویں مولا دربار مامون سے اٹھ کے بیت الشرف کی طرف جانے لگے. سراسیمہ کیفیت کے ساتھ مامون پوچھتا ہے، فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ پلٹ کے امامت کا جواب تھا، تو جہاں بھیجنا چاہتا تھا ہم وہیں جا رہے ہیں. روایت یہ بتاتی ہے کہ سفر تو بہت مدینے سے
امام رضا علیہ السلام نے کیے تھے، لیکن یہ آخری جو سفر تھا یہ حسینی سفر تھا، اور ایسا سفر تھا کہ امام کو پتا تھا کہ اس سفر میں ہماری شہادت واقع ہو جائے گی، لہذا جب مدینے سے اس آخری سفر میں چلے تھے تو دادی فاطمہ کے مزار پر بھی گئے تھے، مولا حسن کی قبر پر بھی گئے تھے، نانا رسول اللہ کے مزار پر بھی گئے تھے، اور نانا کے مزار پر جانے کے بعد بڑی دیر تک آنسو بہاتے رہے، نانا آپ کا بیٹا سفر کر رہا ہے، اب واپس نہیں آئے گا، دادی فاطمہ آپ کا لال سفر کر رہا ہے، واپس نہ آئے گا۔ تاریخ کے مورخوں نے لکھا ہر امام کی الگ الگ شہادت کا واقعہ، لیکن یہ اکلوتا اور واحد امام ہے کہ جس کا سفر حسین کے سفر سے ملتا جلتا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے ہمارے اولاد کے 8 کے مولا مدینے سے نکلے ہیں، اور کچھ ہی دن کے بعد مولا کی شہادت کا یہ موقع عالم بالا میں وقوع پذیر ہوا۔ ارباب اعضاء ادھر انگور کھا کے دربار مامون سے بیت الشرف کی طرف امام چلے، اور ادھر ارباب اعضاء محمد تقی علیہ السلام، روایت بتاتی ہے کہ مسجد مدینہ میں کچھ محض گفتگو تھے یا محض عبادت تھے، ایک روایت کے مطابق کہ حاتم غیبی نے آواز دی کہ اے محمد تقی، اگر اپنے باپ کو زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی سے تم کچھ پلوں میں خراسان پہنچ جاؤ۔ روایت بتاتی ہے جیسے ہی امامت کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی، امام نے اس سلسلے کو روکا اور گھر پہ آئے، شہادت مولا کی خبر اہل حرم کو سنائی، اور اسی عالم میں چشم زدن میں خراسان آئے۔ دیکھا جب بیت الشرف کے دروازے کو پہنچے تو روایت بتاتی کہ دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہ تھا، ہمارے اور آپ کے 8ویں مولا نے دروازہ کھولا، محمد تقی کو سینے سے لگایا، اسرار امامت سپرد کیے۔ روایت بتاتی ہے اس کے بعد شہادت کا لمحہ عالم وجود میں آیا، بیٹا سرحانے موجود تھا، مگر افسوس کے ساتھ ایک جملہ عزاداروں کہنا پڑتا ہے، میں کہوں گا امام رضا علیہ السلام آپ اپنے تیری خوش نصیب نکلے کہ آپ کی شہادت کے موقع پہ آپ کا بیٹا موجود، اور محمد تقی علیہ السلام آپ اپنے اعتبار سے خوش نصیب نکلے کہ باپ کی شہادت کے موقع پہ آپ کی حاضری تھی، لہذا ہر اعتبار سے آپ نے وہ کام کیا جو ایک بیٹے کو کرنا چاہیے۔ ہاں مظلومیت کو اگر منزل معراج پر دیکھنا ہے تو آئیے تخت صحرائے کربلا میں مظلومیت کی معراج دیکھنے میں آتی ہے۔ یہاں ایک باپ حسین کی صورت میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال زمین کربلا پر پڑا ہے، اور ایک مظلوم بیٹا سجاد کی صورت میں کہیں گلے میں توپ پہن رہا ہے، کہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کہیں کمر میں لنگر ہے تو کہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ روایت بتاتی ہے 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ کشتہ شہداء کی طرف سے گزرا تو بابا کے بے کفن لاشیں کو دیکھ کے سجداد رونے لگے، اے بابا مظلومیت اس سے بڑی کیا ہوگی، آپ کا بے کفن لاشا، آپ کا بیٹا توقع سلاسل میں جگہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غریب غربا اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا ہے، اے غریب غربا اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے میلوں
مجھ کو پردیس میں یہ باتیں رلاتی ہی رہی، دور ہوں گھر سے مگر سر پہ ردا ہے بھائی، بنت زہرا نے مگر شام و کوفہ کا سفر بے ردا کیسے کیا ہے، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا، تیرا دیدار بنا بھائی نہیں رہ سکتی، غم میں فرقت کا تیرے اور نہیں سہ سکتی، کیا مجھے بھول گئے تم کو بہنا سے ملے، ایک برس بیت گیا ہے، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا، تم کو زندان میں کہیں قید نہ کر لے کوئی، میرے بابا کی طرح زہر نہ دے دے کوئی، جی نہیں پاؤں گی میں سن کے مر جاؤں گی میں، تم کو گر کچھ بھی ہوا ہے، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا، باپ کی طرح میرے سر پہ تیرا سایہ ہے، اپنی بیٹی کی طرح تو نے مجھے پالا ہے، تو ہے اے بھائی جہاں مجھ کو بلوا لے وہاں، ہوگا احسان تیرا ہے، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا، موت سے پہلے مجھے ملنے برادر آجا، اپنی صغرا کے لیے اے میرے اکبر آجا، دل میں حسرت ہے میرے دیکھ لوں چہرہ تیرا، پھر مجھے آئے قضا ہے، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا، اے تکلم یہ بہن بھائی پہ جا دیتی تھی،
سن کے بھائی کی خبر خاک پہ یہ ایسے گری، لب پہ تھا ہائے رضا، دل پہ قابو نہ رہا، کھا گئی اس کو قضا ہے، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے میلوں کا سفر، تیری زینب نے کیا ہے، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا ہے، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، روکے معصوم آئے کم سے دیتی ہیں صدا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری، دے ہواؤں کو ذرا حکم ہے میرے علی، سن لو آواز تیری، دل بہل جائے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، دیکھنے آئی ہوں میں صورت تیری، اے غریب غربا، دیکھ غربت میری، کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ، اے میرے بھائی رضا، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں، سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں، میں
لوٹے بھائی، روز سغرا کی طرح میں جلاتی ہوں دیا ہے میرے بھائی، اے غریب غربا ہے میرے بھائی، تم سے مشہد جو گیا زائر مولا رضا، اے تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا، راستہ تیری بہن اب بھی تکتی